بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل فینٹیسی ورلڈ۔ ناظرین، آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، آپ سب میرے چینل فینٹیسی ورلڈ کو پلیز لازمی سبسکرائب کریں۔ ایک اسکول میں دو دوستیں پڑھتی تھیں۔ وہ دونوں دوستیں ایک دوسرے پر جان نشور کرتی تھیں۔ ایک دوست کا نام ادیب تھا اور ایک کا نام ناز۔ ناز ہر مشکل وقت میں اپنی دوست کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی، مگر اس کا دائرہ حیات محدود تھا۔ اسے گھر کی طرف سے کھلے ماحول کی اجازت نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی دوست سے بھرپور تعاون نہیں کر پاتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرا۔ ان کی اگلی کلاس میں نئے طالبات آئے۔ ادیب نے ایک لڑکی جس کا نام سعدی تھا، اس سے دوستی کر لی۔ اب وہ ناز کی طرف پہلے سے کم دھیان دیتی تھی۔ ناز کو یہ بہت تکلیف دہ گزرا، مگر اس نے ادیب سے کچھ نہ کہا اور ادیب اور سعدی کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ وہ لڑکیاں 9ویں جماعت میں آ گئی۔ اس دوران ناز اور سعدی کے درمیان کچھ اچھے تعلقات پیدا ہونے لگے، مگر ادیب ناز سے بد دل ہونے لگی تھی۔ 9ویں میں آ کر ناز اور سعدی میں دوستی ہو گئی۔ ادیب کو یہ بات ناگوار گزری، مگر ناز کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ صرف یہ چاہتی تھی، ادیب اور سعدی میں گہری دوستی ہے اور اسے ٹھیس پہنچانا ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے اس نے سعدی سے دوستی کرنا ہی مسئلے کا حل سمجھا۔ وہ دوستی ٹوٹنے کا درد سہ چکی تھی، اسی لیے وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ایسا کرنا بھی ادیب کو برا لگا۔ وہ ناز سے مزید بددل ہو گئی۔ اسے لگنے لگا کہ ناز سعدی کو اپنی طرف مائل کر کے دوستی میں درار ڈالنا چاہتی ہے۔ ایک فنکشن پر ادیب کسی کام سے کلاس سے باہر گئی۔ ناز اور سعدی بھی کلاس سے نکل کر باہر آ گئی اور دونوں کو ساتھ دیکھا تو اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، تم دونوں خود غرض ہو، بس اتنی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا دی کہ ادیب نے سعدی اور ناز سے دوستی ختم کر دی۔ ناز اور ادیب بہت گہرے دوست تھے اور بہت ہی پرانا رشتہ تھا۔ ناز یہ برداشت نہ کر پائی اور بہت ہی دکھی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ادیب نے اسے بلانا شروع کر دیا، مگر دل میں پھر کچھ بدگمانی رہ گئی۔ وہ بس نام کا ہی بلاتی تھی اور سعدی سے اس نے تعلق ہی ختم کر دیا۔ سعدی بھی ادیب سے بات بات پر ناراض ہو جانے سے تنگ تھی۔ اس نے بھی ادیب کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ناز اور پوری کلاس سے مل کر کوشش کر رہی تھی، مگر ادیب اپنی انا پر ڈٹی رہی۔ پھر سعدی نے بھی اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ آخرکار ناز نے دعا میں اللہ سے اپنی دوستی کی خوشیاں مانگنا شروع کر دی، کیونکہ اس لڑائی کی نہ ادیب، نہ سعدی اور نہ ہی خود ناز ذمہ دار تھی۔ ناز جب سعدی کے پاس جاتی تو وہ کہتی کہ ادیب اکیلی ہوگی، اور جب سعدی کے پاس جاتی تو وہ یہ کہتی کہ ادیب بور ہو رہی ہوگی۔ ناز 2 کشتی کا سوار بن کر رہ گئی اور اسے اپنی ہار نظر آنے لگی۔ تو ایک رات تہجد کے وقت اس نے بستر میں پڑے ہوئے ہی دعا کی، میری دونوں دوستیں پھر مل جائیں۔ رحمت الہی جوش میں آ گئی۔ ان دنوں اسکول میں چھٹیاں تھیں۔ جیسے ہی اسکول کھلے، ناز کو ادیب سے خیر ملی کہ آج سعدی نے خود اسے بلایا ہے اور سلام لے کر حال احوال پوچھا ہے۔ ناز یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ ناز کو ایسا لگا یہ ساری زندگی کی خوشیاں اسے ایک لمحے میں ہی مل گئی ہو۔ ناز نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آہستہ آہستہ ادیب اور سعدی میں پھر دوستی ہو گئی۔ یہ سب ناز کی وفا اور محبت کا نتیجہ تھا کہ اس کی دعا اسی لمحے ہی قبول ہو گئی، اور جیسے ہی وہ دوبارہ اسکول آئی، انہیں خوشخبری سننے کو ملی۔ ناز نے اس حد تک کوشش کی کہ اگر تم دونوں دوستی کر لو اور لڑائی ختم کر دو تو میں تم دونوں کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ اور آج ان تینوں دوستوں نے میٹرک کے امتحان دیے ہیں اور اپنی منزل پانے کے لیے تیار ہے۔ اب آ گیا وہ وقت اکبر کا، پورا ہوا وقت وہ مٹی سے مٹی تک کا۔
ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو میری کہانی پسند آئے گی۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، آپ سب میرے چینل فینٹیسی ورلڈ کو پلیز لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔